کو سجدہ نہیں کرتا. اور وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو، میں ایک دن کام پر نہ جاؤں میں دیکھتا ہوں تمہارا گھر کیسے چلتا ہے، یہ بڑا متکبر ہے. دو آدمی متکبر ہے، ایک جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، دوسرا جو یہ کہے کہ میں کما کے دیتا ہوں تو گھر چلتا ہے. ایسا آدمی مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے مفتی کو فتویٰ لگانا چاہیے کہ یہ بندہ شرک پر مرا ہے، شرک پر. اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے بلکہ کہے کہ یہ مشرک ہو کر مرا ہے. لگاؤ نا فتویٰ، اس پر لگاؤ. اس کو مشرک کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں کما کے دیتا ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہر انسان کو میں نے پیدا کیا، میں ان کے رزق کا مالک، میں ان کی جان کا مالک، میں ان کی عزت کا مالک، میں ان کی حیا کا مالک، میں ان کے ایک ایک کام کا مالک. واللہ الغنی وانتم الفقراء. ساری کائنات اللہ کے در کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں. اور یہ کہتا کہ میں کما کے دیتا ہوں تو لوگ کھاتے ہیں، پھر سجدہ نہیں کیا. میرا پاک نبی کہے کہ یہ میری پیشانی اے اللہ یہ خاک آلود ہو جائے تیرے سامنے، میں تیرا تقرب پھر حاصل کر سکتا ہوں، میں تیری بندگی میں پھر آتا ہوں جب میرا یہ سر میری پیشانی تیرے سامنے خاک آلود ہو جائے. بحق کو لے وجہ سید یہ جو فرق التراب. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تیری جو پیشانی ہے اللہ کے سامنے جھک جائے. اور جب اللہ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ اس لیے نہیں پڑھتا، وہ کہتا کہ یار میں جھک جاؤں کسی کے سامنے جا کر. پولیس والا تو تجھے چھتر چار لگائے، تو کہے تیری ماں نہیں ہے، تیرا باپ نہیں ہے، اور اپنے باپ کا انکار کر دے پولیس کے چار چھتر کی وجہ سے. لیکن اللہ کہتا سجدہ کر، تو کہتا ہے بھائی میں سجدہ نہیں کرتا، میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میں دولت مند ہوں، میرے پاس رزق بڑا ہے. اور کس رزق کی بات کرتے ہو؟ وہ خدا چاہے تمہارے لاکھوں کے بلڈنگوں کو بلڈوز کر دینا پڑا. یہ 5-5 کروڑ کا بنگلہ تھا میرپور میں، 1 ارب کا بنگلہ آزاد کشمیر میں. کیرم پہاڑی علاقے سے زلزلے کا برقع گئے اور اس نے ہٹ میرپور آزاد کشمیر کو کیا. ہر گھر میں گاڑی، 10 بندے 10 گاڑیاں. اللہ نے 1 منٹ میں زمین کو پھاڑ دیا نیچے سے. پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ. بڑی بڑی عمارتوں میں رات کرتے تم لوگ، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رات کرتے ہو. کہتے دیکھو یہ چراغ جلتے رات کو، 4 بتیاں جلتی ہیں. اور تیری یہ غلط فہمی ہے، یہ تیرا تیل کدھر لگا ہے؟ 1 تیل ادھر، 2 تیل ادھر، 2 ادھر، 1 دکھانے کی جگہ پر، اور موت کا 1 جھٹکا لگنے سے یہ ساتوں کے ساتھ کیل تیرے نکل جائیں گے. تو تم نے کیلے ٹوکے ہوئے، یہ جو سریا نا تیرے اندر بڑی کھیتی نکلنے والا ہے. اور یہ جو لوگ بڑوں بڑوں کے ساتھ پھرتے ہیں ان کی بندوقیاں اٹھا کر پھرتے ہیں اور ان کے چمچا گیر بڑے پھرتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ تمہاری لاشوں کو کتے کیڑے کس طرح سے آگے کھاتے ہیں. تم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اللہ کے سامنے جو وہ حق ہونے والے سید جو پر التراب فرمایا اے اللہ میرا حق یہ ہے کہ تیرے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں. امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے اے اللہ میں نے سجدہ تجھے کیا، تو سجدے کے قابل ہے. میں نے رکوع تجھے کیا، تو رکوع کے قابل ہے. میں نے تیرے سامنے زمین میں آپ کو جھکایا، تو رب ہے، اللہ رب ہے، علی رب نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے تو میں نے بھلائی ہوئی ہے. خدا رب ہے
اور خدا قتل نہیں ہوتا، اللہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کو مارا نہیں جاتا، اللہ وہ ہے کہ وہ آدم کو جنت سے نکال دے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ قابیل حابیل کو مار دے، کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ نوح کا سفینہ ساری دنیا کو ڈبو دے، نوح کا بیٹا مارا جائے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دریا کے اندر فرعون لشکر لے کے گزرے، وہی پانی موسیٰ گزر جائے، فرعون کو غرق کر دے، وہ اسے اللہ کہتے ہیں۔ نمرود کو لشکر کو مچھر سے مار دیا جائے، مچھر سے جو مارے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو ابراہیم اکیلے کو بچائے وہ اللہ ہے، اللہ۔ وہ جبریل کہتا آتا ہمیں حاجت الیک کا، کوئی ہے حاجت تو بتاؤ، ہمیں حاجت الیک کا، میں وہاں پہ جا سکتا ہوں جہاں پہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آتا۔ ابراہیم نے کہا میرا پروردگار، یہ جو تو کہتا ہے کہ حاجت، میری حاجت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں ہے، صرف اللہ کو مانگتا ہوں بس۔ کہتے ہیں ہمیں حاجت ہی نہیں کیا، نہیں تو کس کی ہے؟ بندگی اللہ کی ہے۔ یہی سب سے بڑا درس ہے کہ اگر تم جیل میں بھی ہو، اگر تم گھر میں ہو، تم جس جگہ پر بھی ہو، یا صاحبہ السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ سب سے بڑی تبلیغ قرآن مجید کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، قیدی بنا دیا گیا، وہاں پر کیا کہتے ہیں یا صاحبہ السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، اے ساتھیوں بتلاؤ بہت سے خدا بہتر ہے کہ ایک خدا بہتر ہے؟ تم نے تو سمجھے ہی کچھ نہیں ہے، تم تو کہتے ہو یار یہ تعریف نہ کرو، بس شخصیت پرستی بن گئی نا، اللہ کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا، نہ اللہ کی معرفت کا پتہ ہے۔ اللہ کی معرفت حضور غوث سے پوچھو، فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ تم صاف سمندر کے اندر پتھروں کی تہہ کے نیچے ڈوب جاؤ صاف سمندر کے اندر، لیکن ڈوبتے وقت یہ مت بھولو کہ اللہ تمہیں پھر بھی دیکھ رہا۔ صاف سمندروں کے اندر ڈوبتے وقت اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا پھر تیرا توحید میں کامل ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا نہ دھچکا